ہر وہ عظیم برگزیدہ انسان کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، بیٹھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ کئی صحابہ ایسے بھی تھے جو نابینا تھے، جنہوں نے صورت مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، صحبت اختیار کی ہے۔ تو صحابی کی تعریف یہ مکمل آئے گی کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات جس نے زندگی میں جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ وہ چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہیں بیٹھا، ایک لمحہ سے بھی کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور ایسا صحابی جو چند لمحے، تھوڑا سا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا پھر دنیا سے چل بسا، اسے نے نہ نماز قرآن پڑھنے کی کوئی اس کو فرصت نہ مل سکی، یعنی ایمان لے آیا پھر دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو ایسا انسان دنیا کے تمام کتب، ابدال، غوث، ولی، محدثین، مفکرین، شیخ الحدیث، سب سے وہ افضل ہے، اس کے مقام و مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے، کتب صحاح کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی تھا، اور اس یہودی کا ایک بیٹا تھا جوان، بکریاں چرانے کے لیے وہ باہر نکلا تو اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو محبت مصطفیٰ میں وہ مگن تھا، وہ پھر چھپ چھپ کے دیدار مصطفیٰ کرتا تھا۔ اب وقت آیا کہ اس کو کوئی مرض لگ گئی، اب وہ مرنے کے قریب تھا، بالکل ابھی مسلمان نہیں ہوا، صرف دل میں محبت مصطفیٰ تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی، تو مرنے کے قریب تھا۔ اس کا باپ جو یہودی تھا اس نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا آخری لمحات ہیں، کوئی دل کی خواہش ہو تمہاری؟ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ ابا جان، ہم ہیں تو غیر مسلم یہودی ہیں، لیکن مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پیار ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دیدار ہی کرا دیں۔ تو بچہ تھا، جوان تھا بیٹا، تو اس کی آخری تمنا تھی، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اس کی زندگی کی آخری خواہش آپ کا دیدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ بچے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، بچے نے آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اب آخری لمحات ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہمارا کلمہ ہی پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، بس یہی لمحہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ صحابی رسول ہے۔ اب اس کی عظمت و مقام یہ ہے کہ کائنات کے سارے صحابہ کے بعد جتنا بھی امت کے لوگ ہیں، سارے تمام کے سب کی تمام نیکیوں کو ملایا جائے نا، اس کا وہ ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کرنا، آنکھ سے خدا کی عزت کی قسم پوری کائنات کے سارے لوگوں کی نیکیاں ملائیں بھی جائے نا، ان کی ایک نیکی دیدار مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں۔ اب ان کی وفات ہو گئی، اس کے باپ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ تھا، مسلمان ہو گیا، اب تو آپ کا ہو گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کی تدفین کا نظام سارا ہم اپنے مذہب کے مطابق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام اسے لے کر گئے، غسل دیا، کفن دیا، اب اس کو جنازے کے لیے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کے دباؤ پہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران تھے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا کہ آپ قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، بڑی دقت میں، پریشانی میں، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل میرے اس غلام
اس میرے امتی، اس میرے صحابی جس نے ایک لمحے کے اندر مسلمان ہوا ساتھ ہی فوت ہو گیا، میرا صحابی بنا ساتھ ہی فوت ہو گیا، میرا دیدار ہوا ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی وظیفے نہیں، کوئی عبادات نہیں، کوئی تسبیح و تعلیلات نہیں، صرف ایک مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ ہوا، صحابیت میں داخل ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اللہ نے اس کو اعزاز یہ عطا کیا کہ اس کے جنازے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمت کے اس قدر فرشتے نازل ہوئے، پوری دھرتی پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اس لیے میں قدم اٹھا اٹھا کے چل رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ کوئی بھی صحابی ہے، اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے مقابلے میں کائنات کی ساری نیکیاں ملا کر بھی اس کے مقابلے نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی تبصرہ کرے کہ فلاں صحابی اس کے ساتھ فلاں اختلاف، صحابہ کے آپس کے اختلاف میری جرت کہ میں یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہوں کون حق پہ تھا، کیا معاملہ تھے کیا نہیں تھے، ان کے متعلق ترازو اٹھا کے ان کو تولتا رہوں کہ کون کس حالت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام جو ہے نا، وہ اس قدر عظیم ہے کہ ہمارے دل و دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو تم برا بھلا نہ کہو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، میرے صحابہ کو تم، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو، وہ جو بھی صحابی ہے ان کو برا بھلا نہ کہو۔ فرمایا میرے صحابہ میں اور بعد میں آنے والے، صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرق یہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کرو، مسلم کی روایت ذہن میں رکھیں، احد پہاڑ کی مثل، احد پہاڑ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں وہ کتنا بڑے علاقے میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی صدقہ کرے، سونا، اتنا وسیع سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور میرا ایک صحابی ایک سا، ایک کلو، ایک سیر جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، صدقہ کرے، فرمایا تمہارے احد پہاڑ کے سونا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب میرے ایک صحابی کو ایک سا گندم صدقہ کرنے پر اجر ملے گا اسے۔ اب وہ صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ بھی گھر کا ساز و سامان تھا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کا وہ کیا گیا صدقہ، اب ہم انتظار کریں، ہمارا بلکہ پورا پاکستان کیا پوری کائنات کے سارے مسلمان مل کر جتنا صدقہ کر چکے ہیں، کیا احد کے پہاڑ کے برابر سونے کی مثل ہوگا؟ کیا ناممکن ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ایک بندہ اتنا صدقہ کرے، پھر میرا ایک صحابی 1 کلو جو صدقہ کرے، یہ نہیں کہ وہ برابر ہیں، تمہارا احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کیا ہوا، میرے صحابی کا جو 1 کلو صدقہ کیا ہوا برابر نہیں، فرمایا میرے صحابی کا 1 کلو جو صدقہ کیا ہوا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اب ابو بکر کا سارا ساز و سامان جو اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس پر ہم کیلکولیٹر اٹھائیں اور کریں حساب کیا بنتا ہے۔ عقلیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی، دماغ کام کرنا چھوڑ جائیں گے، ہماری آلات، سینسی آلات سے بھی ہم اگر اس کا موازنہ کرنا چاہیں نا، ہمارے تخیلات کو موت آنے لگ جائے کہ وہ اس قدر اجر ملا ان کو۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کے اب دیکھیں کہ آج کا کوئی آدمی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کی پھر شکل و صورت دیکھیں، اس کا انداز زندگی دیکھیں، وہ یہود و نصارہ کی شکل نظر آتی ہے اور وہ ابو بکر صدیق پہ اٹیک کرتا نظر آتا ہے۔ اور آج ہمارے اس موجودہ دور میں اور اجمی لوگ ہو کے، بلکہ ایسی کچھ خواتین جو چینلوں پہ بیٹھ کے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے حلال ہونے میں بلکہ حرامی نسل ہونے میں معذرت کے ساتھ سخت الفاظ جو صحابہ کے متعلق اس طرح بولے گا نا، یہ ان کے لیے سخت الفاظ نہیں، ہمارا ایمانی حرارت ہے۔ حرامی نسل خواتین ہو کے جو چینلوں پہ بیٹھ کے صدیق اکبر کو انصاف سکھاتی پھر رہی ہے، اندازہ کریں وہ صدیق اکبر جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرا یہ اعلان کہ پوری کائنات کے ہر بندے کا جو اسلام پر احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر صدیق کی ایسی ذات ہے کہ جن کا احسان کا بدلہ میں محمد نہیں چکا پایا، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خود خدا چکائے گا۔ وہ شخصیت جن کا اسلام پر احسان ہے، اندازہ کریں
اسلام پر احسان ہے جن لوگوں کا، ان پر تبصرہ۔ آج کے غلیظ قسم کے لوگ، حرامی نسل، بے حیا قسم کے لوگ، بے شرم کن منڈیوں سے پتہ نہیں یہ لوگ آئے اور جنہوں نے آ کے صحابہ پہ اس طرح کا تبصرہ شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ کا یہ مقام ہے کہ ایک کوئی اگر بیٹھا نا اس طرح کی باتوں پہ اسے خارش ہوتی ہے نا، وہ ہم سے رابطہ کرے، تنہا ملے، ہماری ایمانی حرارت ہے۔ اگر کوئی چینلوں پہ بیٹھ کے صحابہ کے متعلق اس طرح کا تبصرہ کر سکتا ہے، بکواس کر سکتا ہے، ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کے صحابہ کے تحفظ کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے؟ کوئی سمجھے نا، کوئی کسی کا خوف، کوئی ڈر وغیرہ، یہ ایمان نہیں ہے۔ پھر آن کیمرہ ہم بیان کریں، نیٹ پہ جو سنے ہم سے رابطہ کر کے دیکھے۔ ایمان، مین ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام کہ صحابہ کی محبت ہو ہمارے دلوں کے اندر۔ کفر کا سب سے بڑا حملہ یہی چیز ہے کہ صحابہ کو مشکوک کر دو، صحابہ کو متنازع بنا دو، تمہارا پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا، اسلام پر شک پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ اپنا اسلام کی نقل کرنے والے بنیادی لوگ کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ دیکھ لیں حدیث پر جب جرح ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کی سند کس طرح ہوتی ہے؟ ایک روایت ہے نا، حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، اس میں تحقیق کی جاتی ہے کہ کون کون لوگ تھے جس کے اندر راوی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہو، اس کے اندر ایک ایسا راوی آ گیا جس کی زندگی پہ تھوڑا سا شک ہے، اس حدیث کو مجروح قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اپنا عقائد میں، نظریات میں نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر روایت کرنے والے فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ اچھے ہیں۔ ایک بندہ درمیان میں ایسا آ رہا ہے جس سے زندگی میں جھوٹ سرزد ہوا تھا، جس سے جو بعض اوقات شراب پی لیتا تھا، جس کی توجہ زنا کی طرف تھی، جو غلط آدمی تھا تھوڑا سا، لیکن نیک بھی تھا، خطائیں بھی اس کی سامنے آ گئی۔ ایسی روایت، ایک آدمی ایسا آ گیا، ایسی روایت مجروح قرار دے دی جاتی ہے۔ جب صحابہ پہ اٹیک ہوگا، اسلام کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ جب صحابہ کی ذات کو مشکوک قرار دیا جائے گا، صحابہ کی ذات کو متنازع شخصیت قرار دیا جائے گا، اسلام مشکوک ہو جائے گا، پورا اسلام فارغ ہو جائے گا۔ اسلام کو کچھ بچتا ہی نہیں جب صحابہ پہ اٹیک ہوگا۔ اسلام کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے جب صحابہ پہ اٹیک ہوتا ہے۔ صحابہ کی ذات ایسی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ کفر کا سب سے بڑا، دنیا کے بدترین ہے وہ کافر جو صحابہ کرام پہ اٹیک کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو جڑوں سے کھولنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ نام کی چاہے مسلمان ہوں، جو ممبروں پہ اپنی سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے صحابہ کے متعلق بکواس کرتے ہیں، دنیا کے بدترین کافر ہیں وہ، یاد رکھیں۔ یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں، میں ہوش و حواس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر پہلا سپارہ سورہ البقرہ اٹھا کے دیکھ لیں، دوسرے صفحے پہ پروردگار نے فرمایا اے محبوب اعلان کر دو ان لوگوں کو، قریش مکہ کو، ان کو کہو کہ تم ایمان، یہ منافقوں کو خاص طور پہ کہا جا رہا تھا، تم ایمان اس طرح لاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ کہ جیسے یہ میرے لوگ، میرے صحابہ ایمان لے آئے، اس طرح ایمان لاؤ۔ یہ ان کو کہا جا رہا تھا جو جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافق تھے، ٹھیک ہے نا، مشرکین تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ صحابہ کی طرح۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایمان لائے اس طرح کما آمن النصفا، جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لائے؟ یعنی ان کفار نے، منافقین نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، الا عربی کے اندر جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، خبردار ہو جاؤ تم یہ بکواس کرنے والے جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، اے محبوب ان کو خبردار کرو، دراصل یہ خود بے وقوف لوگ ہیں جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اب اصول کیا ہوا قرآن سے؟ اللہ کے کلام نے کہا کہ اے لوگو تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، ان منافقین نے کہا کہ صحابہ استغفر اللہ بے وقوف ہیں، اللہ نے فرمایا خبردار سن لو، صحابہ نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ صحابہ کے متعلق جو لفظ کہے گا اس کے متعلق وہی لفظ کہنا سنت الہی بنے گا، اللہ کی ذات کی سنت ہے یہ۔ اب جو اپنی سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، اللہ کی سنت بنتی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ ان کو کافر کو لازم بنتا ہے تم پر۔ تو لہٰذا جو صحابہ پہ اس طرح کا تبصرہ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، دنیا کا بدترین کافر ہے۔ صحابہ پہ اٹیک اسلام پر سب سے بڑا حملہ ہے کفر کا۔ دیکھ لیا، نماز سے روکنا، قرآن کی تلاوت سے روکنا، زکوٰۃ سے روکنا، یہ معاملات عام ہیں۔ اسلام کے اندر شک پیدا کرنا ہے تو صحابہ پہ اٹیک کرو، بس اسلام جڑوں سے جو مضبوطی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلام کمزور ہو جائے گا۔
بنیادی لوگ ہی جب کمزور ہیں، بنیادی لوگ ہی جب ان پہ شک پڑ گیا، ان کی ذات مشکوک ہو گئی، اسلام پر کس طرح شک نہیں پڑے گا؟ اسلام کا کیا رہتا ہے؟ تو یہ میری ذہن نشین کر لیں یہ بات، اسلام پر سب سے بڑا حملہ کفر کی طرف سے صحابہ پہ اٹیک ہے۔ بس جہاں دیکھیں نا کوئی صحابی کے متعلق عجیب تبصرہ کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ کفر کا چیلا ہے، اور یہ وہ خطرناک کافر ہیں جو اسلام کو جڑوں سے کھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں بات، یہ جذباتی باتیں نہیں، ہوش و حواس سے بات کر رہا ہوں میں۔ پروردگار نے صحابہ کے متعلق جو تبصرہ کیا قرآن پاک کے اندر، صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ آخری سپارہ سورہ العادیات اٹھا کے دیکھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ صحابہ کے متعلق نہیں، بلکہ صحابہ جن سواریوں پہ بیٹھے ہیں، جو گھوڑے ہیں، ان گھوڑوں کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسے گھوڑے صحابہ کے جو دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، اے محبوب صحابہ کے سواریوں کے ہانپنے کی قسم میں رب اٹھاتا ہوں، قسم اے محبوب آپ کے صحابہ کے گھوڑوں کے ہانپنے کی، اے محبوب قسم آپ کے صحابہ کے گھوڑوں کے دوڑنے کی، اے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے صحابہ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں ان کے سموں کے نیچے سے جو اڑنے والی خاک ہے میں رب ان کی قسم اٹھاتا ہوں، اے محبوب آپ کے صحابہ کے جو گھوڑے ہیں، سواری ہیں، جب وہ پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں، دوڑتی ہیں اور ان کے سوم اور ان کے پاؤں پتھروں پہ لگتے ہیں، پتھروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم میں رب اٹھاتا ہوں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، جو رب ہو کے اپنے قرآن کے اندر صحابہ کے سواریوں کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کی قسم اٹھا رہے، ان صحابہ کے مقام و مرتبہ کے متعلق کیا کہیں گے؟ اب کرو کوئی تبصرہ صحابہ کے متعلق جو تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے متعلق سوچتے رہیں بھی وہ کیسے لوگ تھے، کیا تھے، اور ہمارے ذہنوں میں شک پڑ جائے، اپنے ایمان کو تلاش کریں۔ پھر صحابہ کی محبت، صحابہ کے متعلق غصہ اور جنون، غیرت، یہ ہونا لازم و ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر صحابہ کی شان بیان فرماتے ہوئے، یہ اپنا 27 پارہ ہے، 26 پارہ سورہ فتح، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار۔ اے محبوب آپ کے جو ساتھی ہیں نا صحابہ، ان کی ایمان کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، ان کے ایمان کی غیرت، ان کے اندر ایک جنون ہے، جذبہ ہے صحابہ کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کفر کی طرف سے بڑا حملہ کیا ہے؟ صحابہ کا آپس میں جھگڑا کرانا، تواریخ کی کتابوں کو اٹھا کے ان کے اندر عجیب عجیب باتیں سامنے رکھ کے بتانا جی دیکھو جی ان کی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے سارے، صحابہ و اہل بیت کے متعلق عجیب تبصرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ان باتوں کو ان کے منہ پہ مار دیا، فرمایا محبوب والذین معه اشداء علی الکفار، یہ سخت آپس میں نہیں، یہ کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں تو بہت رحم دل ہیں۔ پروردگار کوئی فی الفور زمانہ موجودہ حال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ماضی حال استقبال کو دیکھ کر بات بیان فرماتا ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، اب بھی پہلے بھی آنے والے وقت میں بھی آپس میں یہ رحم دل ہیں، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی شرعی اختلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ فتنہ پرور ہیں، یہ لوگ فسادی ہیں، یہ لوگ شرارتی ہیں، یہ لوگ شیطان ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں جو صحابہ و اہل بیت کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ تو رحم دل تھے، ان کا تو پیار محبت ہی کمال کا تھا، وہ تو آپس میں جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک غزوے کے متعلق آتا ہے، اپنا جنگ کے متعلق، کہ صحابہ کرام جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی تھی، اور کافی صحابہ کرام اس کے اندر کچھ شہید ہو گئے، کوئی زخمی تھے۔ تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے مشکیزہ لے کر آئے، انہیں پتہ چلا کہ میرا چچا زاد بھائی بھی موجود ہے اس جنگ کے اندر۔ مشکیزے میں پانی تھا، وہ زخمی تھا، اور گرم ریت پر پڑے ہوئے صحابی کو آ کے اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پیش کیا، پانی وہ منہ کے قریب لے کر گئے، ساتھ ہی ایک اور ساتھی پڑا تھا، اس نے آہ کی، اس صاحب نے اپنے منہ سے ہٹایا، فرمایا مجھے نہیں، اس بھائی کو پہلے پلاؤ۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، اللہ فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس لے کر گیا، اس نے منہ کے پانی قریب ہی کیا تھا، تیسرے نے ایک نے آواز دی، آہ کی، تو اس دوسرے نے بھی پانی منہ سے ہٹا لیا، فرمایا مجھے نہیں، اس بھائی کو پلاؤ۔ میں اس کے پاس جب لے کر گیا تو اس کی آخری سانسیں تھی، وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر میں دوسرے کے پاس لوٹا، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تیسرے کے پاس پہنچا، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔
اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہے، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑے نہیں تھا۔ یہ شیطان لوگ ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے بچے ہیں یہ لوگ جو صحابہ و اہل بیت کے درمیان اختلاف کرتے ہیں اور امت کے اندر فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ جب انسان کا آخری لمحہ ہوتا ہے نا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اصول قانون ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مومن مسلمان اس کو برداشت کر جاتا ہے۔ فرمایا اس قدر شدت ہوتی ہے پیاس کی کہ اگر اس وقت انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر پانی میں پی جاؤں نا تب بھی میری پیاس نہیں بجھے گی۔ اس قدر پیاس کی شدت، گرمی کی شدت، اور میدان جہاد، پردیسی کا عالم، زخموں سے چور، پیاس کی شدت اس عالم کی کہ پورے دنیا کے سمندر بھی پی لے جائیں پھر بھی پیاس نہ ختم ہو۔ لیکن صحابہ کو اتنا درد ہونے کے باوجود بھی اپنا وہ درد محسوس نہ ہوا، دوسرے کی آہ نے زیادہ درد دیا، فرمایا مجھے نہیں، اس کو پانی پی لاؤ۔ رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے آپس میں بہت رحم دل تھے وہ۔ یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کی لگن تھی، یہ چاہت اور احساس تھا صحابہ کرام کا آپس کے متعلق۔ اور آج کا کوئی بے حیا بے شرم اٹھ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے صحابہ کے آپس کے اختلاف پہ تبصرہ کرے تو ایسے کہ منہ پہ جوتا مارو، انہیں سمجھاؤ کہ صحابہ کے متعلق خود قرآن کی نص بیان فرما رہی ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل تھے، ان کی کوئی نفرتیں نہ تھی، کوئی جھگڑے نہ تھے آپس کے اندر۔ اور صحابہ سے کبھی ہم بھی سبق سیکھ لیں۔ یہ وقت تھا نزع کا، زخموں سے چور، پیاس کی شدت، لیکن اپنی ذات کو اہمیت نہ دی، دوسروں کو دی، ان کا درد محسوس کیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے شادیوں کے پروگرام ہوتے ہیں، اسی کی مثال ہم سامنے رکھیں۔ جب کھانا کھلتا ہے تو ایمان والوں کی جماعت کیسے ٹوٹ پڑتی ہے، حالانکہ ہر کسی کو علم ہوتا ہے کہ کھانا وسیع ہے ماشاءاللہ، اور بچ جاتا ہے، وسیع پڑا ہوتا ہے، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، لگتا ہے کہ صدیوں سے بیچارے بند پڑے تھے ہم قید میں، کھانا پینا زمانہ دراز سے ہم نے دیکھا نہ تھا، آج کھلا اچانک، اور چند سیکنڈ رہتے ہیں، فی الفور اگر میرے اندر لقمہ جائے گا تو ممکن صورت ہے میری جان بچ جائے گی۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا ہماری شادیوں کے پروگراموں پہ جب کھانا کھلتا ہے۔ کبھی صحابہ سے سبق سیکھ لے یار، میدان جنگ ہے اور زخموں سے چور ہیں، پیاس کی شدت ہے، اس وقت بھی اپنی ذات کو اہمیت نے دی، فرمایا نہیں مجھے چھوڑو، میرے ساتھی کو پلاؤ پہلے پانی۔ تو ہم تھوڑا سا اپنی ذات کو بھی اس حوالے سے توجہ رکھیں۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، ہم گھروں میں دیکھیں کہ کئی ڈشیں موجود ہوتی ہیں کھانے کے لیے، سحری، اپنا افطاری کے وقت، سحری کے وقت۔ کبھی توجہ کر لیں، ارد گرد بھی کئی ساتھی، کئی غریب ایسے جن کے ہاں آٹے کی بوری بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ کئی ہمارے غریب گھرانے، یہ موضوع نہیں، بات آ گئی، اور حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، لازماً توجہ رکھا کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دو ڈشیں کم ہو جائیں گی نا ہماری، کوئی مسئلہ نہیں، کسی غریب کے گھر میں تو ایک وقت کا کھانا پہنچ جائے گا نا، یہ لازماً توجہ رکھا رہے خدا کے لیے۔ ہمارے ہاں ہمارے پیٹ کبھی بھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان دو چیزوں کے متعلق یہ ایک لالچ رکھتا ہے، ایک علم ہے، یہ اچھا ہے، فرمایا اس کے متعلق حرص کرنا چاہیے بندے کو، جتنا علم آتا رہے گا اتنا حرص بڑھتا جائے گا، انسان کہتا ہے اور علم حاصل کروں اور پڑھوں۔ یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی علم کی نہیں، دنیاوی علم نہیں ہوتا، ہنر ہوتا ہے وہ۔ اور دوسرا فرمایا دنیا کی لالچ، مال و متال، پیٹ بھرتا نہیں انسان کا، فرمایا یہ پیٹ انسان کا خاک قبر میں مٹی جا کے بھرے گی، دنیا میں نہیں بھرتا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے اندر کئی ساتھی ایسے ہیں بمائے میرے، ٹھیک ہے نا، میری ذات ویسے طبیعت یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی فخر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میری ذاتی طبیعت اس طرح کی ہے کہ محسوس اگرچہ نہیں کراتے، فیملی میں بھی موجود ہوں، اگر زیادہ ڈشیں پڑی ہوں نا سامنے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ارد گرد ہمارے علاقوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں آج بھی آٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس طرف لازماً توجہ رکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اسلام کے بنیادی ان شاہکاروں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، پھر آگے زندگی اسی طرح گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپس میں یہ رحم دل ہیں، یہ قرآن کی نص ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، سورہ الفتح آخری آیات کو کھول کے دیکھنا ہے۔ جب بھی کوئی شرارتی کسی سٹیج پہ کھڑے کے بات کر رہے ہیں نا، کفر کا نمائندہ، اسلام کو جڑوں سے اکھوڑنے والا، صحابہ کے درمیان فتنہ پرور اور فتنہ پھیلانے والا، صحابہ و اہل بیت کے متعلق درمیان نفرتوں کو اگلنے والا،
کوئی بات کر رہے ہیں نا، ان کے منہ پہ تماچا ماریں، اسے بتائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، خود پروردگار کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے متعلق وہ سخت ہیں، آپس میں ان کی کوئی نفرتیں نہ دی. کفار فروعی اختلاف تھے، بعضوں کا اس طرح کی چیزیں آ گئی تو آج 1450 سال بعد آنے والا میں اجمی ہو کے جن کو ہلکی سی اسلام کی ہوا لگی ہے، ان صحابہ جن کا اسلام پر احسان ہے، ان کے فیصلے میں کرنے والا کون ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا منہ دیکھ لیا کریں، ان کا جو اس طرح کی بکواسات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا منہ دیکھا کریں، پھر ان کا شجر نسب کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی محبت کے لیے اور صحابہ کرام کے ایمانی اور ذوق کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے. تو فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، فرمایا آپ دیکھیں گے وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں، اٹھائیں قرآن و حدیث اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، میدان جہاد ہے، گرمی کی شدت ہے، کچھ بھی ہے، صحابہ کرام نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. نماز چھوٹ جائے یا چھوڑ دے کوئی صحابہ، یہ ان کے تصورات سے بھی کبھی نہیں گزرا تھا. تو فرمایا ان کو دیکھیں گے اے محبوب آپ سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے رضامندی کو اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے. اس قدر وہ سجدہ کرتے ہیں، مخلص ہو کے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ میرے محبوب کے صحابہ کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. صحابہ کا تذکرہ تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہے. یہ تو آج آیا نا سٹیج پہ بولنے والا، اس طرح کی بکواس کرنے والا، یہ تو آج بات کر. اللہ فرماتے میرے صحابہ کا یہ تذکرہ، ان کا یہ کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہر جگہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانوں پر اللہ کو سجدے کرنے کے آثار نظر آئیں گے. یہ مثالیں تورات و انجیل میں بھی اللہ فرماتے ہیں موجود ہیں. وہ صحابہ جن کا پچھلی قوموں کے اندر بھی تذکرہ موجود تھا، ان کے فضائل کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر صحابہ کے متعلق تبصرہ بیان فرمایا، ان کی اچھائیوں کا تبصرہ کیا. فرمایا یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنی قوت، اپنی طاقت کے حوالے سے کوشش کر کے اسلام کو مشرق تا مغرب، شمال تک، جنوب تک پہنچایا. ہم تک جو اسلام پہنچا یہ صحابہ کی محنت ہے، کوشش ہے. انہوں نے قربانیاں دی، گردنیں کٹائی، محنتیں کی، اور یہاں تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا. قرآن پاک کی اس قدر آیتیں کہ اگر ہم اس موضوع پر ہی، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو اس حوالے سے بات مختصر کرتے ہیں، وگرنہ صحابہ کے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں، اگر محض قرآن سے ہی صحابہ کی شان بیان کرنا شروع کریں تو فی البدی کئی گھنٹے، 5-6 گھنٹے لگ جائیں قرآن سے محض عام سرسری آیتیں، وہ جو اوپنلی جو آیتیں ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے. تو لہٰذا صحابہ کے متعلق محبت کا ہونا لازم اور ضروری ہے، یاد رکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنا عالم ارواح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار، عالم ارواح میں جب روحوں کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روحوں کی طرف نظر کی اور 2 روحیں ایسی پسند آئے، پروردگار تیرے بندوں میں یہ کمال کے لوگ ہیں، یہ 2 لوگ دنیا کے اندر عالم اجسام میں مجھے عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، تمنا کی، آواز دی، اے پروردگار عالم ارواح ہے یہ فلاں 2 روحیں نظر آ رہی ہیں، یہ خاص روحیں ہیں، اور یہ تیرے انبیاء کے بعد کمال کے یہ نظر آ رہے ہیں، اے محبوب یہ 2 روحیں دنیا کے اندر عالم اجسام میں مجھے عطا کر. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں پروردگار نے وہ 2 شخصیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہ کی، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کی. وہ کون 2 روحیں تھیں؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ شخصیات ہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جن کا تبصرہ انبیاء کر رہے ہیں. عالم ارواح میں انبیاء دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار ابو بکر عمر ہمیں عطا کر دے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لونڈے کو جو کھڑا ہو کے انبیاء اپنا صحابہ کے متعلق عجیب تبصرہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن ہم تک پہنچا صحابہ کے ذریعے، صحابہ مشکوک ہو گئے، قرآن مشکوک ہو گیا. جب قرآن مشکوک ہو گیا اسلام مشکوک ہو گیا. جب اسلام مشکوک ہو گیا اسلام کی جڑوں سے کھوڑ دیا گیا، اسلام کو کچھ نہیں بچتا. صحابہ پہ عجیب تبصرہ کفر کا سب سے بڑا حملہ ہے، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں معراج کی رات میں نے دیکھا آخری بات کہ حضرت ایک محل دیکھا جنت کے اندر. جبریل سے پوچھا یہ محل کن کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاروق اعظم کا محل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر میں وہ محل دیکھ کر بڑا خوش ہوا تیرا. اور پھر میں محل کے اندر جانے کی میں نے کوشش کی. میں نے دیکھا محل کے اندر حور و غلماں وضو کر رہی تھی. وہ فاروق اعظم کی جنت کی حوروں وہ بیویاں پہلے موجود. تو اللہ تعالیٰ نے کو علم نہ تھا کہ بعد میں استغفر اللہ ان کے بقول یہ جو شرارت نظر آ رہی ہے ہر طرف سے اسلام پر حملے, اللہ کو علم نہ تھا کہ آنے والے وقت میں فاروق اعظم نے ہٹ جانا ہے. پہلے محل تیار کر رکھا تھا. کیا پروردگار کو آنے والی خبر, موجودہ خبر, پہلے کی خبر وہ خود اس نے لکھ دیا ہے. سب کچھ ہو چکا ہے, اسے کے علم میں ہے. ہمارے تخیلات میں بات پیدا نہیں ہوتی, اسے پہلے علم ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اندر جاؤں اس محل کے اندر, لیکن اے عمر مجھے تجھ سے حیا آ گئی اس لیے میں اندر نہ گیا. فاروق اعظم چیخ مار کے رونے لگے فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ, ہماری کیا مجال, آپ ہم سے حیا کریں. آپ کے توسل سے, آپ کی غلامی سے تو ہمیں یہ محلات ملے ہیں. یہ مقام صحابہ ہے. صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے یا کوئی بھی صحابہ ہے. آج کا کوئی بندہ صحابہ پہ عجیب تبصرہ کر رہا ہے, سمجھ لیں کہ وہ مشکوک آدمی ہے. نسل کے حوالے سے, نسب کے حوالے سے اس کی ماں ایک نہیں اور باپ ایک نہیں ہے, اس لیے وہ یہ تبصرہ کر رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظیم محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. کیا چیز؟ تابعی رسول. تابعی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. پھر جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی آ کے, ان کو تابعی کہتے ہیں. پھر جنہوں نے تابعین کی زیارت کی وہ تبع تابعین ہو گئے. یہ 3 درجے ہیں بس, ان کے بعد آگے عام لوگ ہیں یا ائمہ ہیں. کیونکہ مسلم کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے اور بہترین لوگ میرے دور کے ہیں, میرے صحابہ ہیں. پھر ان کے بعد بہترین لوگ میرے صحابہ کے بعد کے دور کے ہیں جو صحابہ کو دیکھیں گے. پھر ان کے بعد بہترین لوگ جو تابعین ہیں ان کو دیکھیں گے, تبع تابعین, بس یہاں تک. پھر فرمایا آگے کا جو معاملہ ہوگا نا, شہادت دینے والا قسم اٹھا دے گا اور شہادت دینے سے پہلے کوئی قسم اٹھا دے گا, آگے فتنہ فساد ہوگا, لوگوں کے ایمان کی وہ چاشنی نہ ہوگی. یعنی 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, اپنے صحابہ, پھر صحابہ کو دیکھنے والے, پھر صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے. 3 درجے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. یہ 3 درجے ہیں مین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے بہترین زمانے دور ہیں اور اچھے لوگ تھے. ان کے بعد کے لوگ جو ہے نا وہ اس زمرے میں نہیں آتے. یہ خاص اعزاز ان 3 درجے والوں کو لوگوں کو ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی, جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی, جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی. بس یہ درجہ ہے. اس کے بعد آگے جو ہیں وہ عجیب دور شروع ہو رہا ہے. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ اکبر, اللہ پاک عمل کی توفیق. جی جی اصل یہ ہے کہ خون بہنے کی مقدار کو دیکھیں گے, خون نکلنے کی مقدار کو. اگر خون اس قدر نکلا کہ اپنی جگہ سے تجاوز, مثال کے طور پہ یہاں پہ خارج کیا آپ نے, خارج کرنے سے خون نکلا, ابھر کے کھڑا ہو گیا, سامنے نظر آ رہے, جگہ اپنی کے اندر محدود رہا, تجاوز نہیں کیا, ادھر ادھر نہیں ہوا, اور اسی جگہ پہ وہ خشک ہو گیا, رک گیا, تو اس میں وضو بھی نہیں ٹوٹا, نماز بھی ہو جائے گی. اگر وہ تھوڑا سا تجاوز کر گیا تو وضو ٹوٹ گیا, جب وضو ٹوٹا تو نماز آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ خون جو نکلا وہ اپنی جگہ سے ہٹ تو نہیں گیا, تجاوز تو نہیں کر گیا, نکل کے بہہ تو نہیں گیا. اگر بہہ گیا تو پھر ختم ہو گیا, دوبارہ آپ نے وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی